رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے لوگ جاہلانہ رسومات کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ روز بروز ایک نئی رسم معاشرے میں رواج پا رہی ہے جو کہ مسلمانوں کو گناہوں کی جانب دھکیل رہی ہے۔ انہی رسومات میں سے ایک رسم یہ اپریل فول ہے۔ اپریل فول کیا ہے؟ اپریل فول جھوٹ بولنے کا انوکھا طریقہ ہے۔ اپریل فول منانا شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز اور باطل اور غلط ہے۔ اپریل فول مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کا نام ہے جو ایک مسلمان کو روا نہیں۔ مسلمان کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتا۔ جھوٹ جہنم کا راستہ ہے جسے مسلمان کسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اپریل فول اسلامی معاشرے کو سکون اور امن کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس میں خوب کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے یہاں اسے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کے سبب فرشتے اس سے 1 مائل دور چلے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جھوٹ بول کر دوزخ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت علامہ مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل میں جلوہ گر تھے کہ ایک شخص آپ سے کہنے لگا کہ حضور آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ یہ سن کر آپ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص ہنستا ہوا کہنے لگا کہ حضور گہری سوچ میں کیوں کھو گئے ہو؟ آپ کی بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے جبکہ آپ زندہ ہو؟ یہ سن کر آپ فرمانے لگے کہ میں تو اس سوچ میں گم تھا کہ کیا کوئی مسلمان بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی دیکھیے، ایک مرتبہ ایک شخص ان کا پیچھا کرتے ہوئے سپاہی آپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگ گئے اور وہ شخص آگے آگے سپاہی پیچھے پیچھے۔ وہ شخص دوڑتے ہوئے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے ایک کمرے میں جا کر چھپ گئے۔ سپاہی پیچھا کرتے ہوئے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تک پہنچ گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں شخص داخل ہوا ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بولتے ہوئے سپاہیوں سے کہا کہ اندر کمرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سارے سپاہی گھر کے اندر داخل ہوئے، خوب تلاش کیا مگر وہ شخص کسی کو نظر نہیں آیا۔ سپاہی واپس آ کر کہنے لگے کہ اے حبیب اجمی، گھر میں کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آیا۔ سپاہی یہ کہہ کر چلے گئے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد وہ شخص ناراض ہو کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ تم نے کیا ہی اچھا دوستی نبھائی۔ سپاہی پوچھنے کے لیے آئے، تو نے سچ سچ بتا دیا کہ میں کمرے میں چھپا ہوا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں سپاہیوں کو نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، اللہ اکبر۔ وہ فرمانے لگے کہ اے دوست، آپ کمرے میں موجود تھے مگر سپاہیوں کو نظر نہیں آئے، یہ میرے سچ بولنے کی برکت ہے۔ حضرات گرامی، کیا ہی کامل ایمان تھا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اپنی دوستی پر حق و سچ کو فضیلت دی۔ وہ جانتے تھے کہ سچ ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو برکتوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر ہم ان برکتوں سے محروم ہیں۔ بات بات پر جھوٹ بولنا ہمارا یہ شیوا بن چکا ہے، بات بات پر جھوٹ بولنا یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے افسوس کی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ تو حضرات گرامی مسلمانوں، آؤ سچائی کی طرف آؤ،
جنت کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، اور جھوٹ کے خلاف، اپریل فول کے خلاف اعلان جنگ کرو، اور یہ وعدہ کرو کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچوں کے ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سچوں بندوں میں شامل فرمائے اور ہر قسم کی باطل رسومات سے محفوظ